أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 23، 24 اور 25، یہ 3 آیتیں آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی. پچھلی آیات میں یہ بات گزری کہ اس دنیا میں 2 قسم کے متقابلین ہیں، یعنی 2 طبقات کا آپس میں ایک تقابل ہے، ایک مقابلہ ہے. ایک طبقہ وہ اہل توحید کا ہے یا اہل ایمان، اور دوسرا طبقہ جو ہے وہ اہل کفر یا اہل شرک کا ہے. اب جس طبقے نے اپنی زندگی توحید کی مخالفت میں گزاری ہو، اس کا جو انجام بد ہے قیامت کے دن، اور اس کے لیے اللہ پاک نے جو جہنم کے مختلف عذاب تیار کیے ہیں، اس کا تذکرہ پچھلی آیات میں گزرا کہ ان کے لیے آگ کا لباس ہوگا، ان پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جو ان کے پورے جسم کے نظام کو تباہ کر دے گا. یہ سخت وعیدیں اس طبقے کے لیے تھی جنہوں نے دنیا میں زندگی حالت شرک میں، حالت کفر میں گزاری ہو. لیکن اس کے مقابلے میں وہ طبقہ جس کی زندگی ایمان پہ گزری، توحید پر گزری، اللہ کی رضامندی کے اندر گزرے، تو اس طبقے پر اللہ پاک کے ساتھ اللہ پاک کی طرف سے کیا انعام و احسان ہے، اور اللہ نے ان طبقے کے لیے کیا تیار کر کے رکھا ہوا ہے، اس کا تذکرہ آج کی آیات کے اندر ہے. ان آیات کا ترجمہ ہے ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات. بے شک اللہ تعالیٰ داخل فرمائیں گے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، جنات، ایسے باغات میں، تجری من تحتها الانہار، جن باغات کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، اور وہاں پر ان جنتیوں کو پہنائے جائیں گے سونے کے کنگن اور موتیاں. وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور ان جنتیوں کا لباس وہاں پر ریشم کا ہوگا. وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ. یہ اتنی بڑی کامیابی ان کو کیوں ملی، اتنا بڑا انعام کیوں ملا، اس کا سبب اللہ اس آیت میں فرما رہے. سبب کامیابی کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ ہدو الی الطیب من القول، کہ اس طبقے کی رہنمائی کی گئی دنیا میں ایک پاکیزہ قول کی طرف، یعنی کلمہ طیبہ کی طرف ان کی رہنمائی ہوئی. وہدو الی صراط الحمید، اور اس طبقے کی رہنمائی ہوئی اس راستے کی طرف جو راستہ تعریفوں والی ذات کا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے. ان الذین کفروا، اس کے مقابلے میں اب وہ دوسرا طبقہ دوبارہ اللہ اس کو ذکر فرما رہے ہیں جنہوں نے کفر کی زندگی گزاری. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، ایک تو خود کفر کیا اور پھر لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا. والمسجد الحرام، اور لوگوں کو روکا مسجد حرام آنے سے، خانہ کعبہ آنے سے روکا. الذی جعلناہ للناس، جبکہ مسجد حرام وہ جگہ ہے جسے ہم نے لوگوں کے لیے عبادت کی جگہ بنایا. سواء العاکف فیہ والباد، اور وہاں پر برابر ہے مقیم بھی اور مسافر بھی، چاہے وہ لوگ وہاں کے رہنے والے ہیں، چاہے کوئی سفر کر کے مسجد حرام جائے، سب کے لیے مسجد حرام کی حیثیت برابر ہے، وہ ان کی عبادت کی جگہ ہے. وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ، اور جو حدود حرم میں ارادہ کرے گا، کوشش کرے گا اللہ کی نافرمانی کا ظلم کے ساتھ، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، ہم اس کو دردناک عذاب چکھائیں گے. تو
دونوں طبقات کا انجام اللہ پاک نے آج کی آیات میں ساتھ ذکر کیا ہے، اور جو اہل ایمان ہے جن کی زندگی دنیا میں کلمے کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اعمال کے ساتھ گزرتی ہے، تو اس کے لیے اللہ پاک نے بڑے بڑے انعامات تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایمانی زندگی جو ہے اس میں قربانی تو ہے، اور انسان کو مشقت بھی بعض دفعہ برداشت کرنی پڑتی ہے، اور بہت ساری لذتوں کو، خواہشات کو، شہوات کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ دل بھی للچاتا ہے جب انسان کسی کو دیکھتا ہے کہ بھئی دیکھو وہ تو بالکل آزاد گھوم رہا ہے، اس کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ اس کو نماز پڑھنی ہے، نہ اس کو کیا کرنا ہے، وہ جو ہے شراب بھی پی رہا ہے، نعوذ باللہ اس کا دل چاہ رہا ہے، وہ بدکاری بھی کر رہا ہے، وہ ناچ بھی رہا ہے، وہ گا بھی رہا ہے، وہ سب کچھ کر رہا ہے۔ اب انسان کے ساتھ تو شیطان اور شہوت اور نفس لگی ہوئی ہے۔ بعض دفعہ اس انسان کو ضرور ذہن میں آتا ہے کہ یہ دنیا کی کتنی لذتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اور اپنی زندگی کو ہم دیکھیں تو ایک محدود، ایک متعین اور ایک ترتیب کی زندگی ہے کہ انسان کو خیال کرنا پڑے گا، ایسا آزاد نہیں ہے۔ اگر آپ نے ابھی عشاء کی نماز پڑھی ہے تو عشاء کے بعد جا کر گھر سونے والا بے فکرہ نہیں سو سکتا، اس کو یہ فکر کرنی ہے کہ فجر میں دوبارہ اٹھنا ہے، اس کے لیے وہ انتظام کرے گا، الارم لگائے گا، ترتیب بنائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ جماعت ضائع نہ ہو جائے۔ پھر فجر پڑھنے والا وہ فکر کرے گا کہ جی مجھے ظہر کی پھر تیاری کرنی ہے، مجھے تلاوت کی تیاری کرنی ہے۔ ساری چیزیں ہیں، ایک نظام زندگی ہے ایمان والے کا۔ تو چونکہ دنیا میں مشقت، تکلیف برداشت کرتا ہے، اس کے لیے اللہ پاک نے پھر بڑے بڑے انعامات تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ یہاں کی جو سختیاں ہیں یہ آخرت کی بڑی راحتیں ہیں۔ پھر تو ایسے باغات ہوں گے جس میں فرمائے کہ سونے کے اور موتیوں کے کنگن پہنائے جائیں گے اہل جنت کو۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے دنیا کے اندر سونے اور چاندی کے برتن استعمال کیے، جس مرد نے سونے اور چاندی کو استعمال کیا، تو قیامت کے دن اللہ پاک اس کو جنت کے سونے اور چاندی سے محروم کریں گے۔ اس لیے اس امت کے مردوں پر سونے کو حرام کر دیا گیا، مردوں پر، اور چاندی کی ایک خاص مقدار رکھی گئی اجازت کی کہ اگر مرد اپنے لیے انگوٹھی بنانا چاہیں، 4 ماشا چاندی کی انگوٹھی بنا سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں، اور اس کے علاوہ کسی اور شکل میں بھی چاندی نہیں رکھ سکتا، مردوں کے لیے منع ہے۔ البتہ اس امت کی عورتوں کے لیے سونا اور چاندی وہ حلال کر دیا گیا، مردوں کے لیے سونا مطلقاً حرام ہے۔ بہت سارے نوجوان آج شوق میں گلوں میں چینیں پہنتے ہیں، کانوں میں بالیاں پہن لیتے ہیں، ہاتھوں میں انگوٹھیاں ڈال لیتے ہیں، اس پہ باقاعدہ فخر کرتے ہیں کہ جی یہ اتنے سونے کا ہے، اتنے قیرات کا ہے، اور اس کو بالکل کھلم کھلا آزادی سے پہنتے ہیں۔ یہ بہت بڑی اللہ پاک کے سامنے جرأت اور جسارت ہے کہ جو چیز حرام مطلق ہے اس امت کے مردوں پر، وہ کیسے پہن رہا ہے۔ اور یہ مسئلہ اٹھایا گیا کہ اگر کوئی بچہ پیدا ہو جائے اور نر بچہ مذکر ہو، تو آیا اگر اس کے ماں باپ یا اس کی ماں اس بچے کے لیے کوئی سونے کی چیز بنا کر اس کو ڈال سکتی ہے؟ فقہا نے لکھا ہے کہ چاہے وہ بچہ نابالغ ناسمجھ ہو، شیرخوار ہو، اس کو بھی سونے کی کوئی چیز نہیں پہنائی جا سکتی ہے اگر وہ مذکر ہے، یعنی اولاد نرینہ ہے، اس کو اس حالت میں بھی نہیں پہنائی جا سکتی، تو حرام کر دیا گیا ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے دنیا کی شراب استعمال کی تو اللہ پاک اس کو جنت کی شراب طہور سے محروم کریں گے، اس لیے کہ جنت میں اہل جنت کے لیے اللہ پاک نے ایک نہر بنائی ہے، اور اس نہر کو شراب طہور کہتے ہیں، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا۔ اللہ نے فرمایا ایسی شراب اللہ نے اہل جنت کے لیے بنائی ہے کہ جس سے نہ انسان کے حواس ختم ہوں گے، نہ سر درد ہوگا، 2 چیزیں۔ اور دنیا کی شراب میں یہ فساد ہے کہ یہ دونوں خرابیاں لازم آتی ہیں کہ اس سے انسان کے سر میں درد آتا ہے، اور پھر انسان ہفوات بکتا ہے، الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے، اول فول بولتا ہے، اور پھر بہت کچھ نقصان بھی کر لیتا ہے۔ تو اس لیے اگر کسی نے نعوذ باللہ دنیا میں استعمال کی تو جنت میں پھر محروم ہوگا۔ تو علماء نے لکھا کہ جو توبہ کیے بغیر آ جائے،
اگر کسی نے نادانی ناسمجھی میں یا شیطان کے غلبے میں آ کر دنیا میں استعمال کر لی شراب، لیکن پھر اللہ پاک سے سچی پکی توبہ کر لی تو اس کے لیے پھر معافی ہوگی۔ اور تیسرا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے دنیا میں جس مرد نے ریشم کا لباس استعمال کر لیا تو اس کو جنت کے حریر یعنی ریشم کے لباس سے محروم کر دیا جائے گا، اس لیے کہ ریشم اس امت کے مردوں پر حرام ہے، البتہ عورتوں کے لیے اس کی اجازت ہے۔ تو دیکھیں یہ سارا دین ہے، اس کو آج سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو چیز سامنے آ گئی، جو لباس آ گیا بس اس کو پہن لیا، کہ بھئی فلاں نے پہنا ہوا ایک فیشن چلا ہوا یا ایک مالداری کی پہچان ہے، بڑے پن کی پہچان ہے تو میں تو پہنوں گا۔ مرد پہن رہا ہے تو حرام میں مبتلا ہے، چاہے وہ ریشم کسی بھی قسم کا ہو۔ البتہ فقہاء نے لکھا کہ اگر کوئی مصنوعی ہو، جیسے آج تقریباً چیزیں ہمارے ہاں مصنوعی تیار ہوتی ہیں، تو کہتے ہیں آج مصنوعی ریشم بھی تیار ہو رہا ہے، حریر مصنوعی ریشم ہے، یعنی اس کی حقیقت کوئی نہیں ہے، صرف ایک پروسیس سے اس کو گزار کر اس کو حریر کی ریشم کی ایک شکل دے دی گئی، ورنہ وہ ریشم نہیں ہے۔ تو اگر کسی مرد نے اس مصنوعی ریشم کو پہن لیا جس کا حقیقی اس سے تعلق نہیں تو اس کی گنجائش ہے، اس کو پہنا جا سکتا ہے، اس لیے کہ وہ حقیقت میں ریشم ہے ہی نہیں، وہ تو اپنے آپ کو مطمئن کرنے والی بات ہے۔ تو بہرحال اہل جنت کے لیے اللہ پاک نے یہ اکرام وہاں پہ تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ دنیا میں یہ چیزیں حرام ہیں، لیکن آخرت میں اللہ پاک بطور اعزاز و اکرام کے یہ ساری چیزیں اس امت کے مردوں کو دنیا میں تو استعمال نہیں کی، لیکن آخرت میں بطور اعزاز و اکرام کے ان کو پیش کر دی جائے گی۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ جن لوگوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا اور لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے روکا اور مسجد حرام سے روکا، خاص طور پہ اس کا ذکر کیا، اس لیے کہ مسجد حرام آپ علیہ الصلوۃ والسلام سن 6 ہجری میں تشریف لائے عمرے کے لیے، تو حدیبیہ کے مقام پہ آپ کو روک دیا گیا، جو مشہور واقعہ ہے، اور اس موقع پر صلح حدیبیہ ہوا، ایک معاہدہ طے ہوا، اور اس معاہدے کی روشنی میں آپ علیہ السلام واپس تشریف لے گئے۔ لیکن آپ کے ساتھ آنے والی اتنی بڑی جماعت کو 1400 کے قریب صحابہ کو روک دیا گیا اور نہیں آنے دیا گیا، ممانعت کر دی۔ تو اللہ پاک نے ان لوگوں پر بھی نکیر فرمائی کہ وہ حرم جو سب کے لیے برابر ہے، سواء العاکف فیہ والباد، چاہے وہاں کے رہنے والے ہیں چاہے باہر سے آنے والے، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ حدود حرم ہماری ملکیت ہے، وہ کسی کی ملکیت نہیں، وہاں آنے والے سب کی حیثیت بالکل برابر ہوگی، کوئی اس پر ذاتی ملکیت کا دعویٰ نہیں کر سکتا حدود حرم پر، یہ کہہ رہا ہے قرآن کریم۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ اس سے یہ مسئلہ نکلا کہ جب حدود حرم پر کوئی ذاتی ملکیت کا دعویٰ نہیں کر سکتا، حدود حرم تو آپ حضرات سمجھ رہے ہیں نا، ایک تو دیکھیں حرم ہے یعنی وہ خاص مسجد ہے جس میں اندر طواف ہوتا ہے، باہر نماز ہوتی ہے، لیکن حدود حرم اس سے بہت بڑا ہے۔ جیسے آپ آسان سمجھے کہ یہ ہماری مسجد ہے اور یہ مسجد ایک علاقے میں پورا گرو مندر ہے، تو مسجد اس کے بیچ میں ایک خاص جگہ میں ہے اور باقی گرو مندر کو آپ اس کی حد کہہ دیں۔ اسی طریقے سے مکہ مکرمہ میں حدود متعین کی گئی کہ وہ حرم کی حدود ہے، وہ کافی بڑا فاصلہ ہے اور اس کے بیچ میں مسجد حرام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب کتنی نمازوں کے برابر ہے؟ 1,00,000 کے برابر ہے۔ لیکن اگر کسی سے مسجد حرام کی نماز نکل گئی، مسجد حرام میں ہو گئی، اور پھر اس نے حدود حرم میں کہیں بھی پڑھ لی، مسجد حرام میں نہیں پڑھی، کہیں حدود حرم میں پڑھ لی، تو علماء نے لکھا کہ اس کو بھی 1,00,000 کا ثواب ملے گا۔ یہ خاص نہیں ہے مسجد حرام سے، یہ پورے حدود حرم کے ساتھ خاص ہے۔ تو اس جگہ کو اللہ پاک نے یہ خصوصیت دی۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ حدود حرم میں جب کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا تو آیا لوگ اپنے گھر بنا کر اس کو ذاتی گھر کہہ سکتے ہیں؟ یا آج جو اتنا زبردست کاروبار چل رہا ہے اور حرم کے اطراف میں آپ دیکھتے ہیں 5 اسٹار 4 اسٹار 3 اسٹار ہوٹلیں بنی ہوئی ہے، اور شاید ہمارے عمرے اور حج کے خرچے کا بہت بڑا حصہ اسی پہ ہی لگتا ہے، اگر وہ نہ ہو تو پھر تو معاملہ آسان ہے۔ اس لیے ہم نے اپنے بزرگوں سے، بڑے حضرات یہاں بھی بیٹھے ہیں اور یہی سنتے ہیں کہ آج سے پیچھے آپ چلے جائیں 40-45 سال پہلے،
تو باقاعدہ حج اور عمرے والوں کے لیے اقامت گاہیں ہوتی تھی، رباط ہوتے تھے، اور جانے والے ان کے مہمان ہوتے تھے۔ یہ نہیں تھا کہ آپ نے ہوٹل میں کمرہ لینا ہے اور اتنے 100 ریال کا اور یہ کرنا ہے، بلکہ دنیا بھر کے جتنے متمول یعنی مالدار لوگ تھے اس میں بہت سارے ہمارے اہل پاکستان، اہل ہندوستان شامل تھے۔ انہوں نے اپنے اپنے رباط یعنی گھر بنائے ہوئے تھے، عمارتیں، اور وہ وقف تھے کہ بھئی جو آئے اور جو اس میں رہنا چاہے اپنا حج عمرہ کر کے پھر وہ واپس جائے۔ یہ تو چیزیں نہیں تھیں، یہ تو بعد میں شروع ہوئی۔ اب یہ ہوٹل بنے ہوئے ہیں اور اس میں جو ہے پیکج ہوتے ہیں، آپ نے اتنے ریال ایک رات کے دینے ہیں۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے فقہی کہ آیا حدود حرم کے اندر کوئی شخص عمارت بنا کر، ہوٹل بنا کر، اور پھر اس کی بنیاد پر کسی سے کرایہ لے، اجرت لے، تو یہ جائز بھی ہے یا جائز نہیں؟ اتنا سادہ مسئلہ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ وہاں حیثیت سب کی برابر ہے۔ کوئی کسی چیز پر ذاتی ملکیت کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جی یہ میرا ہے لہذا میں اس کمرے کے پیسے لے رہا ہوں۔ یہ فقہا۔ تو اس میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے امام ہیں فقہ کے، ان کا قول یہی ہے کہ جو زمین ہے حرم کی، جو زمین ہے حدود حرم کی، اس کی ملکیت تو کسی کی نہیں ہو سکتی، وہ تو حدود حرم خاص ہے، پورا وقف ہوگا۔ البتہ اس زمین پر اگر کسی نے عمارت بنا لی، عمارت زمین نہیں، اور اس عمارت کو اپنے خرچے پر بنانے کے بعد پھر اس عمارت میں اجرت طے کی کہ جی میں کمرہ کرائے پر دے رہا ہوں، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی گنجائش ہے، یہ کر سکتے ہیں۔ لیکن وہ آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ زمین میری ملکیت ہے، زمین اس کی نہیں ہو سکتی، کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ صرف تعمیر کا جو خرچہ ہوا اس بنیاد پر وہ اس کی اجرت لے سکتا ہے۔ اور دوسرے فقہا جو ہے ان کا قول شدید ہے، وہ کہتے ہیں کچھ بھی ہو، نہ زمین کا کوئی مالک ہو سکتا ہے اور نہ زمین پر بننے والی عمارت کی اجرت لی جا سکتی ہے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو خلاصہ کیا نکلا کہ آج اگر اس بات پر فوائد حاصل ہو رہے ہیں اور یہ ساری دنیا اسی ترتیب پہ چل رہی ہے، تو یہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی برکت ہے کہ اس کی برکت سے ان کو راستہ ملا ہے، ورنہ تو یہ ساری چیزیں ممنوع ہو جاتی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ فقہی مسئلہ جب وجود میں آ گیا کہ بھئی کرائے پر گھر دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے، تو اس زمین کو اللہ پاک نے کتنی بڑی شان دی، اس کی ملکیت کا کوئی ذاتی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال ایسا کوئی عمل کرنا جس سے حرم آنے والوں کو تکلیف ہو جائے کسی بھی قسم کی، یہ اللہ کو ناراضگی کا بہت بڑا سبب ہے، اللہ کو ناراض کرے۔ اسی وجہ سے مسئلہ ہے کہ انسان اجتہام میں حجر اسود کو بوسہ دینے کی کوشش نہ کرے، حالانکہ کتنا بڑا عمل ہے، لیکن اگر اس دھکم پیل میں یہ خطرہ ہے کسی کو لگ جائے گا، نقصان ہو جائے گا، پریشانی ہو جائے گی، تو بجائے اس کے پھر گناہ لازم آ جائے گا۔ تو انسان جب حج پہ عمرے پہ جائے، اللہ سب کو حاضری نصیب فرمائے، تو وہاں کے آداب کا اور اس چیز کا احترام کا بہت بڑی اشد ضرورت ہوتی ہے اس کی، کہ انسان کے کسی عمل سے کسی کو تکلیف نہ ہو جائے۔ بہرحال تو آج کی آیات میں اللہ پاک نے اہل ایمان کے لیے انعامات کا ذکر فرمایا، اور جو نافرمان ہیں مسجد حرام میں لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں ان کے لیے عذاب علیم کی وعید سنائی۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ کل حسب ترتیب بنات کے مدرسے میں مستورات کا اصلاحی بیان ہوگا 3:30 بجے سے 4 بجے تک، اور عصر کی نماز کے فوراً بعد انشاءاللہ اصلاحی مجلس اور مجلس ذکر ہوگی، ساتھی اہتمام سے تشریف لائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔